مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ انسان میں باطنی مرض اور ظاہری مرض، ان کا علاج رب العالمین نے رکھا ہے۔ مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، خاتم النبیین کے ذریعے سے دنیا کا سبب رکھا کامیابی کا، اور کوئی راستہ نہیں۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، اگر دو چیزیں ہیں تم ان کو پکڑ لو گے، مضبوطی کے ساتھ عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ ان سے کمپیئر کرو، کامیابی کا ذریعہ یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 26واں پارہ سورۃ احقاف آیت نمبر 5 میں وضاحت کے ساتھ کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف پہ اعتبار نصیب فرمائے۔ نصیب جب ہوگا جب اس کی تڑپ ہوگی، خیال ہوگا، درد ہوگا، فکر ہوگا اگلی دنیا کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وہ شخص گمراہ ہے، سب سے بڑھ کر ایسی شخصیت کو پکارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا۔ من لا یستجیب لہ، وہ شخصیت نہ جواب نہ قبولیت، وہم عن دعائہم غافلون، دنیا والوں وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ یہ قبروں والے غافل ہیں، پیغمبر سب ہماری پکار سے سننے سے غافل ہیں۔ پکار حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، پیغمبر کی محبت اور انسیت عبادت ہے، صالحوں کی محبت اور انسیت، ان کی تابع داری، عزت کرنا عبادت ہے۔ لیکن پکار کی جو اہمیت ہے وہ صرف رب العالمین کی ہے۔ بطور دفعہ قرآن شریف میں ایسی آیتیں ہیں، میں بیان کروں گا، آپ تھوڑا خیال کریں، ہدایت مل جائے گی۔ قرآن شریف کے ذریعے، میرے ذریعے نہیں، میں تو صرف کہتا ہوں قرآن شریف کی فلانی آیت دیکھو، ان کے مقابلے میں جو بھی کتاب آ جائے وہ غلط ہے۔ مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ تو فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، دنیا والوں پیارے پیارے، کیونکہ سب کے پاس پیارے ہیں، یہودیوں کے پاس پیارے، نصاروں کے پاس پیارے، ہندوؤں کے پاس پیارے، دہریے تو باغی ہو گئے مذہب والوں کو دیکھتے دیکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے اوپر ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور مضبوطی سے عمل کریں۔ میں پھر دہراتا ہوں اس آیت کو تاکہ یہ کسی اسکالر کی بات نہیں، کسی مولوی کی نہیں، کسی پیر کی نہیں، کسی علامہ کی نہیں، یہ ان کا کلام ہے جن کے قبضے میں آج بھی ہیں، کل بھی ان کے قبضے میں، مرنے وقت بھی، برزخ میں بھی، قیامت کے دن بھی فیصلہ اس قرآن شریف پہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہاں بت لکھتے ہیں، دھوکہ، اتنا دھوکہ
جو شخصیت پہ آیت اتری ان کے اوپر بریکٹ میں بت لکھتے ہیں، اتنا ظلم. ومن اضل، اگر یہ بت پہ ہے مجھے پھانسی دو. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو ایسی شخصیت کو پکارتا ہے جو سنتی نہیں، جواب نہیں، قبولیت نہیں. یہ اہمیت، یہ عبادت صرف ایک وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف سے محبت، پڑھنا، سمجھنا، قبول کرنا نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.